یہ شعر مسلمانوں کو شرم دلانے کے لیے ہے۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بدگر ہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر ازر ہیں۔ بادہ آشام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نیا، تم بھی نئے۔ یہ شعر سمجھنے والے ہیں اور اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بلیفز میں کیا پرابلم ہو گئی ہے مسلمانوں کے۔ اے مسلمانوں، تم اب وہ نہیں، تمہارے دل ہم سے منکر ہو چکے ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ چکے ہو تم لوگ۔ جو بتوں کو توڑنے والے تھے وہ جا چکے ہیں، تم صرف بت پرست ہو اور تم نے اپنے مفادات کی خاطر ایسی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا جو تمہیں سوائے بربادی کے سوا اور کچھ نہیں دیتے۔ تم شریعت کو بھول چکے ہو اور اپنا نیا کعبہ بنا لیا، اور دنیا کی لالچ میں آ کے تم یہ بھول گئے کہ تمہارا رب ہی صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے۔ بے زور کہتے ہیں بے طاقت، کمزور۔ الحاد کہتے ہیں اللہ کے وجود سے انکار یعنی کفر۔ خوگر کہتے ہیں عادی کو۔ باعث رسوائی، بدنامی کا باعث۔ بت شکن، بتوں کو توڑنے والے۔ اٹھ گئے، رخصت ہو گئے۔ بدگر، بت بنانے والے۔ پدر کہتے ہیں باپ کو، پسر کہتے ہیں بیٹے کو۔ ازر کہتے ہیں بت تراش۔ بادہ آشام، شراب پینے والے۔ ہم کہتے ہیں مٹکے کو، سرہائی کو۔ مین میسج یہ ہے کہ جو عقائد ہیں، جو بلیفز ہیں، وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گئے۔ آج کے جو بلیفز ہیں یا عقائد ہیں پاکستان میں، شارٹ کٹ لینا، چیزیں نہ سیکھنا، رٹا لگانا، تو سارے رشوت لینا، اور لیڈرز پاکستان کے جو رہ چکے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، کسی کو کرپشن کنگ کہتے ہیں، کسی کو کرپشن کوئین کہتے ہیں، اور پورا اوپر سے، اور جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں۔ ایک نان پہ جب ووٹ دیں گے تو یہ ساری افسوس کی چیزیں، جب تک یہ چیز صحیح نہیں ہوں گی مسلمانوں کے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔